کیا تھا ہم یہاں پہنچے تھے، لیکن جو تفصیل ہے جو اس دربار کے حوالے سے نور سلطان بابا کے متعلق جو گفتگو ہے وہ ہم نے عمران بھائی سے باقاعدہ سننی ہے اور معلوم کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے تھے بابا. تو عمران بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. عمران بھائی بتائیے گا اس دربار کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اور اس کے بارے میں مزید جو جانتے ہیں آپ. جی میں کریم بھائی پہلے تو آپ کے بیک گراؤنڈ سے، خاندانی بیک گراؤنڈ سے کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ ناظرین کو آسانی ہو سمجھنے میں. ٹھیک ہے جی. تو بنیادی طور پہ یہ بخاری سادات سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے جد امجد جو ہیں وہ سید سرخ جلال الدین بخاری سرکار ہیں. تو وہاں سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ اچ بہاولپور سے سٹارٹ ہوئے. سید سرخ جلال الدین بخاری سرکار جی جو ریاست تھی اچ بہاولپور ریاست. جی جی. تو وہاں یہ ان کا جو وہاں پہ وہ ٹھکانہ تھا جد امجد کا، وہ اچ کے نام سے، بڑی اچ کے نام سے مشہور ہے. جی. تو وہاں سے ان کے آگے سرکار کی اولاد میں سے ان کے والد شاہ عبد الوہاب بخاری. تو وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں تشریف لائے، اور اس کو جو ہے اچ بلوٹ کہا جاتا ہے. یعنی اس علاقے کا نام تھا بلوٹ. یہ ماخوذ ہے راجہ بل سے، ایک ہندو راجہ تھا راجہ بل. ابھی بھی وہاں پہ ان کا مندر موجود ہے بلوٹ کے اندر، یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ابھی بھی وہاں پہ جو ہے ان کا بیساکھی کا میلہ لگتا ہے ہندوؤں کا، اور وہ اپنے آج بھی اس مندر پہ اپنی حاضری دیتے ہیں. جی. تو وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں وہ اچ بلوٹ آئے، تو اس علاقے کو انہوں نے دین کی روشنی سے منور کیا. تو اس وقت ان کا چرچا پورے ہندوستان کے اندر چرچا موجود تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. تو یہاں تک تشریف آوری کا بتائیں. جی یہاں کا واقعہ اس طرح ہے کہ جیلم کے ایریے میں قلعہ روہتاس اگر آپ کراس کریں، قلعہ روہتاس کے اندر سے ایک روڈ جاتا ہے ٹلہ جوگیا کو. بالکل نام سنے ہم نے قلعہ روہتاس. جی. تو ٹلہ جوگیا پہ ایک ہندو جوگی تھا جس کا نام تھا بال ناتھ، جس کی میں آگے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. میں اس جگہ پہ آپ کو جوگیا والے سے مشہور ہے وہاں لے کے جاؤں گا. ابھی میں آپ کو صرف نوری سلطان سرکار کے بارے میں بتاتا ہوں. تو وہ جو ہے چونکہ یہاں وہ ہندوازم زور پکڑ گیا، تو اس سلسلے میں یہاں کے جو بڑے تھے، جو سابقہ ایک ساتھ میں نے آپ کو جن کی قبر پہ لے کے گیا، نیلی خان کھٹر. تو یہ نیلی خان کھٹر کی ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے نوری سلطان. تو ان کا مکمل نام ہے خدا بخش. خدا بخش. جی. ان کا نام ہے خدا بخش، اور یہ اپنے سلسلے میں مشہور ہوئے ہیں نوری سلطان شاہ عبد الرحمن بخاری کے نام سے، اور مقامی طور پہ ان کو نوری پیر کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور جب بھی ہمارے خاندان کے فرد کی شادی ہوتی ہے تو نوبیتا جوڑا یہاں پہ لاتے ہیں، اور یہاں پہ جسے ہم اپنی زبان میں چوری کہتے ہیں اور پنجابی میں پنجیری کہتے ہیں اسے. تو وہ چھوٹے بچوں کو یہاں پہ یا مقامی آبادی میں تقسیم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھرانے میں، کھٹر گھرانے میں، تو اس صورت میں بھی اسی دربار پہ اس بچے کو جب اس کے بال کاٹے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس پہلی سلامی جو ہے وہ اس دربار کی کرائی جاتی ہے. ایک عقیدت ہے ان کی. یہ اس خاندان کی عقیدت ہے. یعنی کھٹر جہاں کہیں بھی آباد ہوگا تو وہ نسل در نسل اس کے ذہن میں دو چیزیں ڈالی جائیں گی. ایک اس کی جنم بھومی جد امجد کی باغ نیلاب، اور دوسرا اس کا مرشد خانہ نوری سلطان. کوشش کر رہے تھے. عمران بھی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب حیات تھے آپ، تو اس حوالے سے اس وقت جو بادشاہ گزرے اس میں سے کسی کا ذکر ہے؟ جی.
کریم بھائی تقریباً یہ سرکار کا یہاں آمد کا پیریڈ 550 سال کے لگ بھگ بنتا ہے، اور اس وقت سرکار اپنی جوانی کے اوائل عمر میں تھے، یعنی 25 سے 26 سال کے قریب سرکار کی عمر تھی جب یہاں تشریف لائے۔ تو اس وقت یہ بابر بادشاہ کے ہم اثر ہیں، تو اگر آپ یہاں کی مقامی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو سرکار کے بارے میں روایات ملیں گی، جس میں سے میں نے ایک فارسی بک ہے جو کہ ایک پٹھان رائٹر ہے اخوند ریزا، اس میں سے ایک روایت میں نے اٹھائی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ سرکار نوری سلطان شاہ عبد الرحمن بخاری جو ہیں وہ اپنے وقت کے بہت جید ولی اللہ تھے، اور ان کا عام عوام سے ہٹ کے ان کا مقام بادشاہان وقت کے قریب بھی ان کی تقریم بہت زیادہ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی بابر بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوتا تو بابر بادشاہ ان کے ہاں نیلاب میں شب بسری کرتا، جب بھی وہ کابل کی طرف جاتا، ہندوستان سے کابل کی جانب، تو وہ اس مقام پہ ان کے ہاں شب بسری کرتا۔ کیا بات! جی، اور وہ آگے کہتا ہے کہ صبح کی یعنی صوم و صلات کے بعد وہ ثناء مرتضیٰ بیان کرتا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی، اس کے حوالے سے بابر بادشاہ گزرے یہاں سے، ان کا یہاں پر تشریف آوری ہوتی تھی، تو اس کے علاوہ جو آخوند درویزہ بابا ہے، یہ آپ جس کے رائٹر کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ والی؟ جی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی کافی 3-4 بکس تو جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہیں، تو یہ بھی اپنے دور کے جو ہے وہ بہت بڑے اس سلسلے اس کڑی میں کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حامد خان ککڑ، اور اس کی کاوش ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس ڈاکومنٹری میں پیش ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس طرف، اس مقام کی طرف جس کی وجہ سے آپ یہاں بزرگ تشریف لائے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔